حجاب، پردے کی ایک شکل، جس نے پچھلی چند دہائیوں کے دوران تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے میں مذہبی علامت کا درجہ حاصل کیا، مذہبی شناخت کے بحران کے سبب مشرق سے مغرب تک مقبولیت کی تمام حدوں کو پار کر گیا تو پہلے فیشن بنا اور پھر ایک بحث یا تنازعہ کسی ملک میں ممنوع ہوا تو میں سماجی طور پر نشانہ بنا۔ اگر کسی نے اس کی حمایت کی تو کوئی مخالفت میں بھی سامنے آیا۔ کسی نے اس کو غلامی کی علامت مانا تو کسی نے وقار کی۔ مذہبی برادری نے اس کو نہ صرف ایک مذہبی فریضہ مانا بلکہ شناخت، وقار اور آزادی کی علامت بھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی معاشروں میں یہ ایک بحث طلب مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور باحجاب خواتین کو اکثر تعصب، نفرت اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طوفان کے دوران امریکہ میں بنگلہ دیشی نژاد نظمہ خان نے ورلڈ حجاب ڈے کی بنیاد رکھی تاکہ اس غلط فہمی کو دور کیا جا سکے کہ حجاب کسی زبردستی کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ ایک شعوری اور فطری انتخاب ہے، جو عورت کی عزت اور آزادی کو مزید نکھارتا ہے۔ ورلڈ حجاب ڈے، پس منظر، اہمیت اور اثرات۔ ورلڈ حجاب ڈے کا قیام 2013 میں بنگلہ دیشی نژاد نیویارکر نظمہ خان کے ذریعے عمل میں آیا، جس کا مقصد دنیا بھر میں مسلم خواتین کے حجاب کے انتخاب کو تسلیم کرنا اور اس حوالے سے موجود غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔ نظمہ خان نے اپنی زندگی میں حجاب کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا کیا، جس نے انہیں اس عالمی تحریک کی بنیاد رکھنے پر مجبور کیا۔ یہ دن ہر سال 1 فروری کو منایا جاتا ہے اور 150 سے زائد ممالک میں اسے پذیرائی حاصل ہے۔ 2017 میں نیویارک اسٹیٹ نے اسے باضابطہ طور پر تسلیم کیا، جبکہ برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور فلپائن کی پارلیمان میں بھی اسے سرکاری سطح پر تسلیم کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ 2018 میں اسے ایک غیر منافع بخش تنظیم کا درجہ دیا گیا، جس کا مقصد مسلم خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے آگاہی، تعلیم اور بااختیار بنانے کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ 2021 میں نظمہ خان نے انٹرنیشنل مسلم ہسٹری منتھ کی بنیاد رکھی، جسے نیویارک سینیٹ نے تسلیم کیا۔ اس تحریک کو عالمی میڈیا اور سرکردہ سیاست دانوں کی حمایت حاصل رہی ہے، جن میں تھریسا مے، نکولا اسٹرجن اور رجب طیب اردگان شامل ہیں، جبکہ میٹر، فیس بک اور انسٹاگرام نے بھی اس کی تشہیر میں کردار ادا کیا۔ آج ورلڈ حجاب ڈے خواتین کی مذہبی آزادی، خود مختاری اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت بن چکا ہے۔ عالمی یوم حجاب کی بانی ناظمہ خان اقوام متحدہ میں کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن (CSW) کے 67ویں اجلاس میں شرکت کر رہی ہیں۔ 1 فروری 2013 کو پہلا سالانہ عالمی یوم حجاب (WHD) ان لاکھوں مسلم خواتین کے اعتراف میں منایا گیا جو حجاب پہننے اور شائستگی کی زندگی گزارنے کا انتخاب کرتی ہیں۔ اس تحریک کی ذہن سازی ایک بنگلہ دیشی، نیویارکر ناظمہ خان ہے، جس نے ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کو سالانہ 1 فروری کو ایک دن حجاب کا تجربہ کرنے کی دعوت دے کر مذہبی اظہار اور ثقافتی تفہیم کی ذاتی آزادی کو فروغ دینے کے لیے یہ خیال پیش کیا۔ ناظمہ، سماجی کارکن، 11 سال کی کم عمری میں بنگلہ دیش سے اس ملک میں آئیں جہاں اس نے مڈل اسکول میں خود کو واحد حجابی پایا۔ وہ اپنے تجربے کو ایک مشکل کے طور پر یاد کرتی ہے۔ برونکس، نیو یارک سٹی میں پرورش پاتے ہوئے، مجھے اپنے حجاب کی وجہ سے بہت زیادہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو 9/11 ہوا۔ اب مجھے اسامہ بن لادن یا دہشت گرد کہا گیا۔ یہ خوفناک تھا۔
میں نے سوچا کہ امتیازی سلوک کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ساتھی بہنوں سے خود حجاب کا تجربہ کریں۔ ایک اندازے کے مطابق 150 سے زیادہ ممالک کے لوگ ہر سال عالمی یوم حجاب میں حصہ لیتے ہیں۔ حجاب کے بارے میں بیداری لانے کے لیے WHD کے پاس دنیا بھر میں بہت سے رضاکار اور سفیر موجود ہیں۔ یہ سفیر زندگی کے تمام شعبوں سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ WHD کی توثیق دنیا بھر کے اسکالرز، سیاستدانوں اور مشہور شخصیات سمیت کئی عالمی شہرت یافتہ افراد نے کی ہے۔ WHD کو مین اسٹریم نیوز میڈیا بشمول ٹائم، BBC، CNN، الجزیرہ اور ہفنگٹن پوسٹ وغیرہ میں کور کیا گیا ہے۔ عالمی یوم حجاب کے آغاز سے لے کر اب تک بہت سے سنگ میل تھے۔ ان میں سے ایک 2017 سے نیویارک ریاست کی جانب سے اس دن کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی سال، برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز نے اس دن کے حوالے سے ایک تقریب کی میزبانی کی، جس میں برطانیہ کی سابق وزیر اعظم تھریسا مے نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب کا اہتمام تسمینہ احمد شیخ، SNP ممبر آف پارلیامنٹ برائے اوچل اور جنوبی پرتھا شائر نے کیا تھا۔ SNP کی رکن پارلیمنٹ تسمینہ نے ٹائمز میں لکھا، موجودہ آب و ہوا کے پیش نظر، عالمی یوم حجاب اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور واضح طور پر کہنا چاہیے کہ خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتی ہیں، جب بھی، جہاں کہیں اور بہرحال۔ عالمی یوم حجاب ایک ایسا واقعہ ہے جسے نہ صرف مذہبی رواداری بلکہ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے لیے منانے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ 2018 میں، سکاٹش پارلیمنٹ نے بھی اس دن کو منانے کے لیے 3 روزہ نمائش کا انعقاد کیا۔ نکولا اسٹرجن سمیت بہت سے سیاست دانوں نے، اسکاٹ لینڈ کی سابق وزیر اعظم، نے عالمی یوم حجاب کی حمایت ظاہر کی۔ مزید برآں، فلپائن کے ایوان نمائندگان نے دوسری بار ایک بل کی منظوری دی جس میں ہر سال فروری کے پہلے دن کو فلپائن میں قومی یوم حجاب کے طور پر منانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 2018 میں، عالمی یوم حجاب تنظیم ایک غیر منافع بخش تنظیم بن گئی۔ تنظیم کا مشن بیداری، تعلیم اور بااختیار بنانے کے ذریعے مسلم خواتین کے خلاف تعصب، امتیازی سلوک اور تعصب کو ختم کرنا ہے۔ 2021 میں، ناظمہ خان نے بین الاقوامی مسلم تاریخ کے مہینے کی بنیاد رکھی تاکہ پوری تاریخ میں پوری دنیا میں مسلم مردوں اور خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور منانے کے ذریعے عالمی سطح پر اسلامو فوبی کو ختم کیا جا سکے۔ ناظمہ خان 5ویں بین الاقوامی خواتین اور انصاف سربراہی اجلاس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ 1 فروری 2022 کو فیس بک اور انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے 10ویں سالانہ عالمی یوم حجاب کو منانے میں مدد کی اور اپنے مشن کو مزید وسعت دی۔ مزید برآں، 2022 میں، ناظمہ خان کو ترکی میں ہونے والی 5ویں انٹرنیشنل ویمن اینڈ جسٹس سمٹ میں مہمان مقرر کے طور پر منتخب کیا گیا جہاں وہ عوامی اور لیبر مارکیٹ میں حجاب پہننے والی مسلم خواتین کو درپیش امتیازی سلوک کے بارے میں آگاہی دلائیں۔ وہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سمیت کئی معزز مقررین اور معزز مہمانوں میں شامل تھیں۔ 2023 اور 2024 میں، ناظمہ کو امریکہ کے 50 بااثر مسلمانوں میں شامل کیا گیا۔ دنیا میں 2 طرح کی سوچ رکھنے والی خواتین ہیں، ایک وہ جو حجاب کو اپنی پہچان اور وقار سمجھتی ہیں، جیسے ناظمہ خان، اور دوسری وہ جو آزادی کے نام پر بے حجابی کو فروغ دیتی ہیں،
مگر سوال یہ ہے کہ اخلاقیات اور سماجی اصولوں کی روشنی میں کون سا طرزی عمل زیادہ باوقار اور معاشرت پر مثبت اثر ڈالنے والا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حجاب۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پردہ، رکاوٹ یا اوٹ کے ہیں۔ اسلام میں حجاب کا مطلب صرف ایک مخصوص لباس پہننا نہیں بلکہ یہ ایک مکمل طرزِ زندگی اور پاکیزگی کا اصول ہے جو نہ صرف عورت بلکہ مرد کے لیے بھی لازم ہے۔ حجاب میں لباس، نظریں، رویہ، گفتار اور کردار سب شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ یہاں یہ واضح کیا گیا کہ مردوں کے لیے بھی حجاب ضروری ہے، جو نظروں، افعال اور رویے کی پاکیزگی پر مشتمل ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں، جلباب، اپنے اوپر ڈال لیا کریں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ عورت کو اپنی زینت اور جسمانی ساخت کو چھپانے کے لیے مناسب لباس پہننا ضروری ہے تاکہ وہ غیر محرموں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ بحث کیوں ہے؟ یہاں میرا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں کہ اسلام میں حجاب واجب ہے یا قرآن میں کہاں کہاں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چند آیات اور احادیث کا حوالہ محض وضاحت کے لیے دیا گیا ہے۔ اصل مدعا حجاب کی پابندی پر بحث کرنا نہیں، بلکہ اس کی مخالفت پر غور کرنا ہے جو نہ صرف فرانس، ہندوستان بلکہ کئی دیگر ممالک میں ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا حجاب واقعی کوئی منفی چیز ہے؟ آخر معاشرے اور دیگر مذاہب کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آج ایک طبقہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ حجاب جبر ہے، زیادتی ہے، اور ان کی آزادی میں رکاوٹ ہے، جبکہ دوسرا طبقہ دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کے ساتھ باہر نکلنا، تعلیم حاصل کرنا اور اعلیٰ مقام تک پہنچنا، اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، بلکہ اسلام حجاب کے ذریعے عورت کی عزت اور وقار کی ضمانت دیتا ہے، تاکہ وہ ہر طرح کے استحصال سے محفوظ رہے اور معاشرے میں باوقار انداز میں زندگی بسر کرے۔ حجاب، دوہرا معیار اور حقیقت۔ حجاب نواز مانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن جب یہی آزادی ایک مسلمان عورت حجاب کی شکل میں اختیار کرتی ہے تو اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ہم مغرب کی بات چھوڑیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو صورتحال زیادہ افسوسناک نظر آتی ہے۔ آج اگر ہم سٹیج پر ناری مکتی اور عورت کی آزادی کے نعرے بلند کرتے ہیں مگر پھر ایک عورت کے سر سے زبردستی حجاب کھینچ لیتے ہیں، خیر غیر مسلم معاشرے سے کیا شکوہ کریں؟ زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ جو مسلمان خود کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں وہی قرآن و شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے فخر سے کہتے ہیں، ہم حجاب مخالف ہیں۔ حجاب کی حمایت میں آواز بلند کرنے والے کہتے ہیں کہ کیسا دوہرا معیار ہے کہ اریانی کو آزادی سمجھا جاتا ہے، ترقی کا نشان مانا جاتا ہے، مگر حجاب پر قدغن لگائی جاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب پہن کر کالج یا دفتر جاتی ہے تو وہ کسی پر حجاب اپنانے کی زبردستی تو نہیں کر رہی، پھر اعتراض کیوں؟ جس معاشرے میں برہنہ رہنے کی آزادی ہے، وہاں حجاب پہننے کی آزادی کیوں نہیں؟
ایک طبقہ کی نظر میں حجاب وہ علامت ہے جو اسلام کو نمایاں کرتا ہے، اس کی پہچان بناتا ہے۔ اس کا ثبوت وہ غیر مسلم مغربی خواتین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حجاب کو اپنایا، جیسے 1 لورین بوس، لورن بوتھ، برطانوی صحافی اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب اپنا لی۔ 2 کیتھی جینسن، کیتھی ینسن، ایک مشہور امریکی مصنفہ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد باحجاب زندگی گزار رہی ہیں۔ 3 ماریا ایڈم، مریا ایڈمز، ایک جرمن ماڈل، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مکمل حجاب میں آ گئیں۔ 4 کرسٹین بیکر، کرسٹیانے بیکر، سابق MTV یورپ کی میزبان، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب کو اختیار کیا۔ مغربی میڈیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم عورت اسکارف پہنے تو اسے فیمنسٹ اور بااختیار قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک مسلم عورت حجاب اختیار کرے تو اسے مجبور کہا جاتا ہے۔